اور یہ جو ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے جنرل صاحب دوبارہ سے ریڈ سی میں امریکن فورسز کی، تو اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا اسٹیٹس ہوگا، فیوچر ہوگا؟ ہاں جی، ہاں دیکھیے یہ اس وقت ٹائم ہے برنکمین شپ کا. برنکمین شپ میں ایک دو جگہوں پہ پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ اپنے ایڈورسری کو برنک تک کھینچ کے لے جاتے ہیں. یو شو یور ایڈورسری دا موسٹ ڈیزاسٹرس آپشن، یعنی کہ آپ اتنا اس کو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی آپ اس کو اس کنڈیشن تک لے جاتے ہیں کہ وہ بیک ڈاؤن کر جائے. تو بیسیکلی آپ دیکھیے گا کہ مسٹر ٹرمپ کے جتنے بیانات آ رہے ہیں، جو بھی ان کی وار اسٹریٹجی چل رہی ہے، وہ اس میں کون کون سی چیزیں کیٹر فار کر رہے ہیں. وہ گلوبل پاور پالیٹکس کو اس میں کیٹر کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں، وہ ڈومیسٹک آڈینس کو کر رہے ہیں، وہ اکنامک سٹرکچر جو فیوچر میں ایمرج ہو رہا ہے، جو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کی بات چیت کر لیتے ہیں. وہ ایڈورسری کو بھی ڈرا لیتے ہیں. تو بیسیکلی ابھی صرف ایئر وارفیئر میں انہوں نے ایران کو سبڈیو نہیں کیا. اچھا، تو اب وہ فزیکلی بھی قریب آ رہے ہیں کہ اچھا ہیئر آئی ایم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانو ورنہ ہم دوبارہ، میرا مطلب ہے فزیکلی بھی اس کو شروع کریں گے. تو بیسیکلی آپ کی آواز میں وزن تب آ جاتا ہے جب آپ کی کیپیبلٹی ان یونیسون اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں سے آپ لانچ کر کے تو اگلے کو، اپنے ایڈورسری کو نقصان وہ والا پہنچا سکتے ہیں جس کی آپ اس کو وارننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دس آلسو گیوز مور آپشنز ٹو مسٹر ٹرمپ کہ اگر اتنی فورسز ان کی اکٹھی یہاں پہ ہو جاتی ہیں تو آبویسلی یہ اگر وہ چاہیں کبھی کسی سٹیج پہ ڈیسیژن لینا چاہیں تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں فزیکلی بھی. although اس کا ان کو سب نے بتایا کہ بہت مشکل ہے. مطلب فزیکلی سے آپ کیا مراد آپ کی بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، بوٹس آن گراؤنڈ جس کی ان کو بڑی خواہش ہے، لیکن ایران کی جغرافی جس طریقے سے ویل پروٹیکٹڈ بائی دی واٹرز ہے اور بائی ریسورسز ہے، بائی ادر کنٹریز ہے، وہ جس طرح گارجز بن رہی ہیں، میرا مطلب ہے اتنا قریب آنا تو میرا ایران کا کیا جاتا ہے اپنی اون لوکیشنز پہ ہی فائر کر دینا. بوٹس آن گراؤنڈ جو ہیں، جو آئے بھی ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹیک کیئر کر لینا. تو اس کے پروز اینڈ کونس بڑی دنیا نے ان کو بتائے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز، دی نیکسٹ ون از آلسو جوائننگ. تو بیسیکلی ایئر پاور بھی ہے اینڈ تھریٹ ٹو یوز دا گراؤنڈ فورسز بھی ہے. So that exists, that can be exercised any time, right? کہنے کا مطلب ہے ہی ول ہیو این آپشن. Okay. تو دیر ول بی پیپل ٹو ایڈوائز ہم واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو. لیکن ایک بات رانا صاحب میں ہائی لائٹ کر دوں، یہ اپنی طرف سے جو یو ایس کا ماننا ہے نا کہ 500 ملین یہاں سے اور روزانہ ایران کما رہا ہے، اور اگر ہم وہ روک دیں گے تو ایران جو ہے اکنامیکلی اسٹرینگولیٹ ہو جائے گا. سو آئی تھنک دے آر ناٹ اویئر آف دا کیریکٹر آف ایرانین نیشن. ان کو یہ سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلی پوری ہاف اے سینچری سے. تو یہ اس سے نہیں ہے. تو بٹ دس ول آلسو کٹ مسٹر ٹرمپ، کیونکہ گلوبل اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے نا. سو دا گلوب ول لک ایٹ ہم ود اے کنٹمپٹ کہ جی یہ دس آل از ہیپننگ بیکاز آف یو. تو وہ ویئر ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹرینگولیٹ ایران. So for this purpose he is also strangulating the world actually. And people are looking at him with a contempt کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے. اچھا اور اوپر سے آپ نے کہہ دیا جی پہلی مئی تک پریزیڈنٹ کا وہ ہی از امپاورڈ ٹو کنٹینیو. پھر اس کے بعد کانگریس میں چلا جائے گا. 14 مئی کو چائنا بھی جانا ہے. مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں. ڈومیسٹک ریٹنگ بھی اتنی نیچے جا رہی ہے. تو یہ سٹریس اس طرف بھی ہے. اچھا جنرل صاحب ایک بات اور بتائیں. شاید ایران کو بھی پتا ہے کہ اس سٹریس کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں اس پہ زیادہ ایران پلے کر رہا ہے. دیٹس وائی ایران از پلئنگ کول، کیونکہ اس سٹریس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. امریکہ میں جو سٹریس ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے ایران ان سو مینی ویز.
تو وہ اس کو ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب ایک بات بتائیں, ایک سول سپر پاور امریکہ, ٹھیک ہے جی, اینڈ ویری ویری لائک اسٹرانگ الائی آف امریکہ اور اسرائیل, ٹھیک ہے. اب یہ اتنی بڑی بڑی فورسز, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ ملٹری اکوپمنٹ, ساری چیزیں ذرا ذہن میں اگر ہم رکھیں تو پھر ہم کیسے یہ مطلب وہ پاورز جو ہیں یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ کیسے ایبزارب کرے گا اس ساری چیز کو کہ جناب ان کو ایک ایران اٹھ کے ان کے لیے ایک ایسی ایگزسٹنگ تھریٹ بنا رہے کہ وہ اس کو جناب وہ ٹیک کیئر بھی نہ کر سکے. وہ ایگو ہرٹ نہیں ہوگی سر؟ ایگو ہرٹ ہوگی, اسی لیے تو نیریٹیوز بنتے ہیں, اسی لیے تو ریٹرک ہوتا ہے, اسی لیے تو کور اپ سٹوریز بنتی ہیں. لیکن اگر یہ ایران سروائیو کر جاتا ہے یہ سارے پورے پروسیس کو, تو پھر اسرائیل ول ریمین اسٹک ویئر اٹ از, بیکاز پھر یہ وہ گریٹر اسرائیل والا جو ہے سلسلہ وہ اس کا نہیں ہو سکے گا. بہرحال پچھلی جون والی جنگ بھی جب تھی وہ ایک طرح کا ایسے ہی اوپن اینڈڈ ختم ہو گئی, تو آپ نے سنا کہ کیا کیا ریٹرک بنایا گیا, ہم نے یہ تباہ کر دیا, وہ تباہ کر دیا, ابھی بھی سارا کچھ تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو زبانی کلامی جو ہے, لیکن وہ ایران کی ریزیلینس کو کیسے میرا مطلب ڈینٹ کر سکتی. تو ایگو ہرٹ ہوگی رانا صاحب, لیکن جب چیزیں فیٹ اکمپلی ہو جاتی ہیں, جب آپ نہیں کچھ کر پاتے تو یو ہیو ٹو لک یور اون وونڈس. تو بہرحال وہ بات کی بات ہے. ابھی تو اس جو کروشل سٹیج ہے فار دا ورلڈ, اس سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایکوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور بڑا جو ہے بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے یہ. جن صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب میں کہ اٹس اے سچویشن فار دا انٹائر ورلڈ, ٹھیک ہے, اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس سچویشن میں سے نکالنے کی پاکستان نے کوششیں کی ہیں, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کا جو یہ ایشو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے جلد از جلد, کیونکہ جتنا جلدی یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے بہتر ہے. ادروائز اگر اسی طرح ایگزسٹ کرتا رہا یہ ایشو, اسی طرح چلتا رہا یہ ایشو, تو پھر پرابلمز دن بدن بڑھتی جائیں گی. اینی ویز وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جتنی جلد ہو سکے یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے.